السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل کٹ پتلی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ اریبہ ہارون کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کہیں ہارون مجھے دھوکہ تو دے رہا نہیں ہے کہ وہ سارا میرا زیورات اور میرا پیسہ لے کر کہیں فرار نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ فوراً ہارون کو کال کرتی ہے اور ہارون کو کہتی ہے کہ تم نے کل میری کال کیوں نہیں پک کی۔ اس پر ہارون کہتا ہے کہ تم نے مجھے کال کب کی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کال کی تھی کل شام کو، جب تم کسی لڑکی کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کر۔ اس پر آگے سے وہ ہارون کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میرے ساتھ کون سی لڑکی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ تم کہیں جا رہے تھے۔ اس پر ہارون کہتا ہے کہ میرا خیال ہے اریبہ تمہارا دماغ گھوم گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ تابین کی دوست کو جب پتہ چلتا ہے کہ تابین کو جاب جہاں وہ انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا وہاں تو وہ گئی نہیں، بلکہ وہاں پر شہریار نے خود اسے جاب دلائی ہے۔ جب اپنے دوست سے پوچھتی ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری دوست کو جاب ضرورت ہے، تو میں نے اپنے جاننے والے کو کہا تھا، کل اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ تمہاری وہ جاننے والی آئی ہی نہیں انٹرویو دینے کے لیے۔ اس پر آگے سے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے تو پھر تابین کو جاب کیسے ملی؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھی حیران ہوں کہ تابین کو اتنی اچھی جاب کیسے مل گئی اور اتنی اچھی سیلری پر۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ تابین کی دوست حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ شہریار نے ہی کیا ہے۔ وہ فوراً تابین کو کال کرتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ تابین کو بہت غصہ آ جاتا ہے شہریار کے اوپر۔ وہ کہتی ہے کہ شہریار، میں تو آپ کو ایسی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد جب شہریار اس کے کمرے کے پاس آتا ہے تو وہاں پر وہ باتیں کسی سے کر رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ تابین کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ابھی تابین فوراً اس کے آفس کا دروازہ کھولتی ہے اور اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا پتہ چلتا، کیا ختم ہو جاتا، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس پر آگے سے شہریار کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تابین کہتی ہے کہ مت جھوٹ بولو، تم نے مجھے بیوقوف کیوں بنایا؟ جب اس آفس میں کسی کا انٹرویو ہی نہیں تھا تو تم نے کیسے میرا انٹرویو کروایا اور کیسے مجھے جاب دلائی؟ یہ سب کچھ تم نے کیا تھا اور میں ایک بیوقوف لڑکی، میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے بل بوتے پر ملا ہے۔ میں کتنی پاگل تھی کہ میں نے تم پر اعتبار کیا۔ اس پر آگے سے شہریار اسے کہتا ہے کہ تابین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تم جانتی ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار کا مطلب یہی ہے کہ جس سے آپ پیار کریں اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن تابین کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتی شہریار، یہ میں تمہیں کہہ چکی ہوں۔ لیکن تو شہریار کہتا ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے تم مجبور نہیں کر سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایان جب گھر واپس آتا ہے تو اوپر سے اریبہ سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے، تو جب وہ ایان کو دیکھتی ہے تو اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایان اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو ایان کو وہ کہتی ہے کہ کبھی تو تم نے مڑ کے مجھے دوبارہ دیکھا ہی نہیں، جیسے تم مجھے پہلے دیکھا کرتے تھے اور تم مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اب تمہیں ایان کیا ہو چکا ہے؟ کیا میں تمہیں اب اچھی نہیں لگتی؟ تو اس پر ایان آگے سے بالکل خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک بات کرنی ہے، کیا ایان تم مجھے میرے گھر لے چلو گے؟ تو ایان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر لے چلوں گا۔ اصل میں تو ایان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ شاید وہاں پر مجھے تابین تو نظر آ جائے گی، کیا پتہ تابین مجھے معاف ہی کر دے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اریبہ دروازہ کھٹکاتی ہے تو آ کے تابین کھولتی ہے، تو تابین اسے کہتی ہے کہ اریبہ تم اس وقت، تو اس پر وہ کہتی ہے کیوں نہ ہوں، یہ میرا گھر ہے، کیا میں اپنے گھر نہیں آ سکتی؟ تو وہ کہتی ہے کہ تابین تم مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ کس کے ساتھ؟ تو تب آگے سے اریبہ کہتی ہے کہ میں ایان کے ساتھ آئی ہوں۔ تو تابین کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے، تابین فوراً بولتی ہے کہ مجھے کیا لگے، جس مرضی کے ساتھ تم آؤ، میرا اب ایان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اور ایان کو دل سے نکال دیا۔ ایان جس مرضی کے ساتھ گھومے پھرے، بے شک تمہارے ساتھ آئے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پر اریبہ کہتی ہے یہ تو میں جانتی ہوں کہ تابین تم ایان کو بہت پسند کرتی ہو، اور ایک بات اب یاد رکھنا کہ ایان تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایان صرف مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے سے شادی کرے گا، یہ میں تمہیں لکھ کر دے سکتی ہوں۔ اس پر تابین کہتی ہے تو جاؤ تم کرو ایان سے شادی، ایان سے کون کرنا چاہتا ہے شادی؟ جب اس نے میرے
اعتماد کو توڑ ڈالا تو میں اب اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی اور میرے دل میں اب اس کے رتی بھر بھی محبت نہیں ہے۔ جاؤ تم اس سے شادی کرو اور خوشگوار زندگی گزارو، میرے سر سے تم اترو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک شیئر